سلامي سلامي لقوم كرام بدوا في الظلام كبدر التمام أتينا لشارقة الخير شوقا لقصد المعالي. الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على رسوله الكريم وعلى آله وأصحابه أجمعين. أما بعد فقد قال الله تعالى: يا أيها الذين آمنوا لا تأكلوا أموالكم بينكم بالباطل إلا أن تكون تجارة عن تراض منكم. قال النبي صلى الله عليه وسلم: التاجر الصدوق الأمين مع النبيين والصديقين والشهداء، أو كما قال عليه الصلاة والسلام. صدق الله وصدق رسوله النبي الكريم. یہ جو آپ حضرات کے سامنے میں نے قرآن کریم کی آیت اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی حدیث رکھی ہے، یہ اسلام نے معاملات یعنی دو افراد کے درمیان ہونے والے جو چیزیں ہوتی ہیں، چاہے اس میں تجارت داخل ہو، چاہے اس کے اندر کرایہ داری کا معاملہ داخل ہو، شراکت داری کا داخل ہو، نکاح کا ہو، کسی بھی قسم کا ایسا معاملہ جو دو افراد یا دو سے زائد کے درمیان ہوتا ہو، تو اس کے لیے جو اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے بڑے زرعی اور رہنما اصول عطا فرمائے ہیں اور اس کی جو بنیادی اخلاقی تعلیم دی ہے، اس میں سے ایک بہت اہم اصول اس آیت میں بیان ہوا ہے۔ آج جو گفتگو کا مقصد ہے وہ اس اصول کو بیان کرنا نہیں، بلکہ اس اصول کے مزید تفصیلات پر جانا ہے، چونکہ قرآن کریم کی اس آیت میں اللہ سبحانہ و تعالیٰ فرماتے ہیں کہ اے ایمان والوں، ایک دوسرے کا مال ناحق طریقے سے مت کھاؤ۔ تو یہ تو تجارت کا، کاروبار کا، بلکہ اگر میں ایک لفظ استعمال کروں جس کے لیے ہم لین دین کا لفظ استعمال کرتے ہیں، چاہے وہ تجارت کے تحت ہو، کرایہ داری کے تحت ہو، کسی بھی تحت ہو، اس کے لیے ایک اصول بیان فرما دیا کہ آپس میں جب بھی یہ معاملہ ہو، ناحق اور باطل طریقے سے نہ ہو۔ اب اس اصول کو ذرا سا آپ اور اصول کی طرف لے جائیں تو اصل بیان کرنا اس کا مقصود ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے معاملات کے اندر ایک اصول جو بیان فرمایا، اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم پہ جو اللہ کی کتاب اتاری گئی، اس کے اندر معاملات کا جو اصول ہے، جو کہ پہلا فلسفہ ہے، وہ رکھا گیا ظلم کا نہ ہونا، باطل طریقے سے معاملات کا نہ ہونا۔ یہ باطل طریقہ کیا ہے؟ باطل طریقے کے اندر ظلم، باطل طریقے کے اندر جبر، باطل طریقے کے اندر دھوکہ، باطل طریقے کے اندر خیانت، باطل طریقے کے اندر بدعہدی، اور وہ تمام چیزیں جن کا تعلق اخلاقیات سے یا قانون سے سمجھا جاتا ہے، وہ سب کے سب اس دائرہ کار کے اندر آتے ہیں، جس کا نام ہے، جس کے لیے قرآن کی اصطلاح ہے اکل بالباطل کی، ناحق طریقے سے کھانا۔ یہ ناحق طریقے سے کھانے کا مطلب صرف کھانا نہیں ہے یا صرف تجارت کرنا نہیں، ہر وہ معاملہ جس کے اندر لین دین ہے، دو افراد کی انوالومنٹ ہے، اس کے لیے اصول بیان فرمایا۔ چنانچہ دوسری جگہ ارشاد فرمایا: ویل للمطففین، ہلاکت ہو، تباہی ہو ڈنڈی مارنے والوں کے لیے۔ اب ڈنڈی مارنے والے کون ہیں؟ قرآن کریم خود آگے بیان فرماتا ہے: الذین اذا اکتالوا علی الناس یستوفون، جب لوگوں کے ساتھ بھاؤ تولنے کا معاملہ کریں تو پورے کا پورا لیتے ہیں۔ مفسرین نے لکھا ہے اس سے مراد صرف تولے جانے والی چیز نہیں ہے، بلکہ اس سے مراد یہ ہے کہ جب بھی لینے کا معاملہ آئے گا، چاہے وہ تولنے کی چیز ہو، چاہے وہ ناپنے کی چیز ہو، وزن کے ذریعے ہو، پیمانے کے ذریعے ناپی جاتی ہو، حتیٰ کہ چاہے وہ ان چیزوں کا تعلق جسے ہم کہتے ہیں فیور لینا، کسی کی حمایت کرنا، کسی کے ساتھ اخلاقی طور پر اس کا ساتھ دینا،
یہ وہ تمام چیزیں جو ایک انسان دوسرے سے لیتا ہے. تو اس کے بارے میں فرمایا کہ جب وہ لوگوں سے لے رہے ہوتے ہیں یستوفون، پورے کا پورا لیتے ہیں، لیکن جب معاملہ دینے کا آتا ہے یخسرون، تو اس کے اندر گھاٹا کرتے ہیں، اس کے اندر ڈنڈی مارتے ہیں. تو اب اگر آپ ان دونوں چیزوں کو ملائیں، عقل بالباطل، لا تأکلوا اموالکم بینکم بالباطل، آپس میں ایک دوسرے کا مال باطل ناحق طریقے سے مت کھاؤ، اور دوسرا یہ کہ الذین اذا اکتالوا علی الناس یستوفون، تو ہمارے سامنے جو اسلام کا معاملات کا ایک اصول نکل کے آتا ہے، اور وہ یہ آتا ہے کہ معاملات ہمیشہ خیر خواہی اور دیانتداری کے ساتھ ہونے چاہیے. چنانچہ رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی ایک حدیث ہے الدین النصیحہ، دین نام ہے خیر خواہی کا. خیر خواہی کیا ہے؟ خیر خواہی یہ ہے کہ ایک شخص آپ کے پاس خریداری کرنے آیا اور اس نے آپ سے آ کر کہا کہ جی مجھے اپنی فلاں ضرورت کے لیے چیز چاہیے. آپ کو معلوم ہے کہ جو اس کی خاص ضرورت ہے یہ میرے پاس نہیں ہے، یہ فلاں دکان پر ہے یا مارکیٹ میں مل جائے گی، لیکن آپ نے اس کو گھیر گھار کے ایک ایسی چیز اس کو بیچنے کی کوشش کی جو اس کی ضرورت کو پورا نہیں کر سکتی. مثلا دروازے کا تالا خریدنے آیا، اس نے کہا جی میرے ہاں یہ تالا لگا ہوا ہے تو یہ تالا مجھے چاہیے، یہ خراب ہو گیا ہے، ڈور لاک جسے کہتے ہیں. آپ نے دیکھ کر اندازہ لگایا کہ یہ یہاں پر ایک دو دکانیں ہیں، پرانا ماڈل ہے، ان کے پاس مل جائے گا، عام طور پہ نہیں ملے گا. لیکن آپ نے سوچا کہ میرے پاس تو ہے نہیں تو میں اس کو کیسے بیچوں، تو آپ نے کہا دیکھیں آپ یہ والا لے جائیں، یہ بھی اسی طرح کا کام دیتا ہے، یہ تو اب آتا ہی نہیں ہے، پرانا ہو گیا، ختم ہو گیا. یہ ایک عام روش ہے جو ہمارے یہاں ہے، یہ صرف لاک بیچنے کی مثال دی ہے، ورنہ اس طرح کی دسیوں چیزیں. تو اب سوال یہاں پہ یہ پیدا ہوتا ہے کہ الدین النصیحہ، دین خیر خواہی کا نام ہے، یا رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم جو دوسری جگہ ارشاد فرماتے ہیں کہ مومن اس وقت تک کامل مومن نہیں جب تک کہ وہ اپنے لیے بھی دوسرے کے لیے بھی وہی پسند نہ کرے جو اپنے لیے پسند کرتا ہے. آپ ان پر معیارات پر اس کو پرکھیں تو کیا مجھے یہ بات اپنے لیے پسند آئے گی کہ اگر میں کوئی چیز لینے جاؤں اور مجھے بعد میں معلوم ہو کہ اس آدمی نے یہ چیز جو مجھے دے دی ہے یہ میرے سر پہ منڈ دی ہے، اس کے بدلے اس کے بجائے بازار میں مجھے دوسری چیز میسر تھی اور اس آدمی کو معلوم بھی تھا، تو یا تو اس کو اگر بالکل بتانے میں تامل تھا تو کم سے کم یہ کہہ سکتا تھا کہ بھائی یہ چیز اگرچہ پرانی ہے لیکن بازار میں مل جاتی ہے، آپ تلاش کر لیں آپ کو مل جائے گی. اگر اس کو بیعینی ہی دکان بتانے میں کوئی تامل تھا جیسے کاروباری رقابت میں، تو کہنے کا مقصد کیا ہے کہ جب ان اصولوں کو ہم جوڑتے ہیں تو ہمارے سامنے اخلاقیات کا ایک جو نظام قائم ہو کر آتا ہے وہ ایسا نظام ہے جو ہم سے یہ مطالبہ کرتا ہے کہ ہم صرف قانونی تقاضے پورے نہ کریں. دیکھیں ایک اہم بات یہ ہے، ابھی پچھلے دنوں میں نے ایک رپورٹ پڑھی کہ دنیا کے اندر جو بڑی بڑی کارپوریٹ آرگنائزیشن ہیں انہوں نے ایک کوڈ آف ایتھکس کے اوپر کام شروع کیا ہے، اخلاقیات، ضابطۂ اخلاقیات. دنیا میں بعض کاروباری تعلیم کے بڑے ادارے ہیں تو وہ باقاعدہ ضابطۂ اخلاقیات ان کے سبق میں شامل ہے، اس کا امتحان ہوتا ہے کوڈ آف ایتھکس کے نام سے. تو سوال یہ پیدا ہوا کہ یہ کوڈ آف ایتھکس ہے کیا؟ کوڈ آف ایتھکس اصل میں یہ ہے کہ جب آپ کسی ماحول میں کسی قانونی نظام کے تحت کام کرتے ہیں، کبھی تو آپ کام کر رہے ہیں پاکستان میں، کبھی کر رہے ہیں آپ امارات میں، تو کہیں آپ بحرین میں ہیں، تو کہیں سوڈان میں ہیں، کبھی کسی غیر اسلامی ملکوں میں ہیں. تو جب آپ کاروبار کا کام کرتے ہیں، کوئی عمل کا انجام دیتے ہیں، تو اس ملک کا ایک مخصوص قانونی ڈھانچہ ہے. کچھ چیزیں اس قانون کے اندر آپ کے کاروبار کے بارے میں تفصیلات رکھتی ہیں، کچھ نہیں رکھتی. یعنی کوئی ضروری نہیں کہ پاکستان میں جو بینکنگ کا قانون ہے، پاکستان میں جو تجارت کے قوانین ہیں وہ سعودی عرب سے 100% ملتے ہوں. ہر ملک کا قانون کا ڈھانچہ ایک الگ ہوتا ہے. تو ہوتا یہ تھا کہ لوگ جب کسی خاص ملک میں جا کر کام کرتے تھے تو رفتہ رفتہ ان کو اس ملک کی قانونی خامیوں کا اندازہ ہو جاتا ہے کہ وہ یہ کام فلاں ملک میں کر سکتے ہیں، اس ملک میں نہیں کر سکتے، یا اس ملک میں جو کام آسانی سے ہوتا ہے وہ دوسرے ملک میں مشکل سے ہوتا ہے. تو اس کے لیے لوگوں نے پھر نئے طریقے نکالنے شروع کیے کہ قانون کے دائرے میں رہتے ہوئے کام کریں، جسے ہم کہتے ہیں کہ لیگلی لیجیٹیمیٹ، ایتھیکلی انلیجیٹیمیٹ. قانوناً تو وہ چیز ٹھیک ہے، لیکن جب آپ اخلاقیات کے اس ضابطے کے تحت دیکھتے ہیں تو آپ کو لگتا ہے کہ یہ بات اچھی نہیں ہے. مثال کے طور پہ بڑی ایک عام سی مثال ہے، ہمارے یہاں ڈاکٹروں کے پاس ایک عام شکایت آتی ہے کہ ڈاکٹر کے پاس ایک مریض گیا، اس نے اپنا تشخیص کرائی، ڈاکٹر نے ایک نسخہ لکھ کے دیا،
ڈاکٹر کے پاس 2 دوائیوں کا اختیار تھا لکھنے کا، ایک بہت اچھی تھی، دوسری بھی تھی، لیکن وہ اس کے مقابلے میں 18-20 یا 19-20 تھی، لیکن وہ دوا جو ذرا ہلکے معیار کی تھی یا کم معروف تھی، اس کے اوپر دوا بنانے والوں نے ڈاکٹر سے کہا کہ ہم آپ کو کمیشن دیں گے، آپ ہماری دوا لکھا کریں۔ یا اسی طریقے سے مریض جو ہے وہ لیبارٹری میں ٹیسٹ کرانے گیا تو ڈاکٹر سے پوچھا کہاں کراؤں، ڈاکٹر نے کہا فلاں لیبارٹری میں کرائے۔ وجہ یہ تھی کہ اس لیبارٹری والوں نے اس کو کوئی تحفہ کمیشن دینے کی پیشکش کی بھی تھی۔ اب تو خیر پاکستان میں کنزیومر رائٹس کے قوانین بن گئے ہیں، لیکن ایک زمانہ تھا کہ اس بارے میں قانون خاموش تھا۔ تو جن ملکوں میں قانون خاموش ہے، جب آپ جا کر ان لوگوں سے کہتے تھے کہ بھئی آپ جو یہ کام کر رہے ہیں اخلاقی طور پہ ہمیں اچھا نہیں معلوم ہوتا، آپ ڈاکٹر ہیں، آپ کا کام ہے نسخہ لکھنا، آپ وہ نسخے میں دوا کیوں لکھتے ہیں جس پر آپ کو پیسے ملیں، وہ کیوں نہیں لکھتے جس پہ نہیں ملتے پیسے؟ تو وہ کہا یہ کرتے تھے، بنیاد یہ قائم کی جاتی تھی کہ بھئی ہم کیا کریں، قانوناً منع تھوڑی ہے، میں نے کوئی جرم کیا ہے۔ تو دنیا میں جو میں بات عرض کر رہا تھا کہ کوڈ آف ایتھکس کی ضرورت اس لیے پیش آئی کہ بڑے کاروباری اداروں نے یہ سوچا ہے، بڑے بڑے جو ادارے ہیں، کہ جس ملک میں بھی ہم جائیں وہاں کے قوانین کبھی ہمارا ساتھ دیتے ہیں کبھی نہیں دیتے، تو ہم ایک اپنا ضابطۂ اخلاق مرتب کرتے ہیں جس کی ہم پابندی کیا کریں گے، چاہے اس ملک کا قانون اس چیز کے بارے میں حمایت کرے یا نہ کرے، چاہے اس ملک کے اندر اس چیز کی قانوناً ممانعت ہو یا نہ ہو، اگر کوئی چیز ہمارے ضابطۂ اخلاق کے تحت بری ہوگی تو ہم اس سے رک جائیں گے۔ اب سوال یہ پیدا ہوتا ہے کہ اگر ایک صحیح اسلامی معاشرہ ہو تو کیا اس میں اس طرح کے ایک بہت الگ سے ضابطۂ اخلاق بنانے کی تفصیلی ضرورت ہے؟ تو ہمارا جواب یہ ہے کہ اجمالی ضابطۂ اخلاق اسلام کا ہر جگہ پایا جاتا ہے۔ الدین والنصیحہ، یہ بنیاد ہے، خیر خواہی دین ہے۔ رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں کہ اس شخص کا دین نہیں جس کے اندر دیانتداری نہیں، لا دین لمن لا امانۃ لہ، وہ شخص مومن نہیں، وہ شخص کامل مومن نہیں جو دوسرے کے لیے وہ پسند نہ کرے جو اپنے لیے کرتا ہے۔ وہ لوگ برے لوگ ہیں، ڈنڈی مارنے والے ہیں، تباہی ہے ان کے لیے جو دوسروں سے لیتے وقت پورا لیں اور جب دینے کی باری آئے تو ڈنڈی ماریں، ناحق طریقے سے مال کھائیں۔ تو ان اخلاقیات کو جب ہم جوڑتے ہیں تو ہمارے سامنے کیا نکل کر آتا ہے؟ ایک سچا، اچھا، دیانتدار، خیر خواہی سے معاملہ کرنے والا۔ اور کیا وجہ ہے کہ رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم یہ بات فرماتے ہیں کہ سچا تاجر، دیانتدار تاجر، اللہ تعالیٰ قیامت کے دن اس کا معاملہ نبی، صدیق اور شہداء کے ساتھ فرمائیں گے۔ یہ کیا ہے؟ یہ در حقیقت اس ضابطۂ اخلاق پہ تعلیم کرنے والوں کو ایک حوصلہ دیا جا رہا ہے جسے ہم کہتے ہیں انکریج کرنا۔ ہمارے یہاں تو اب آپ دیکھیں مغرب کے اندر بہت سارے لوگ جو ہمارے سامعین مغرب میں سننے والے ہیں وہ جانتے ہیں کہ جہاں پہ مغرب میں جہاں پر بہت سارے، یعنی اگر آپ کہیں کہ معاشرے کا شاید 80% سے زیادہ طبقہ خدا کا تصور ان کے یہاں بڑا مدھم اور دھیما سا ہے، ان کے یہاں روز جزا کا کوئی خاص تصور نہیں ہے، یا پتہ نہیں ہے بھی نہیں ہے۔ ان کے یہاں اگر ان سے سوال کیا جاتا ہے کہ بھئی آپ کو یہ کام اخلاقاً برا لگ رہا ہے تو کیا بات ہے، آپ کو اس سے کیا ملے گا؟ تو کہتے ہیں جی ہمیں انر سیٹسفیکشن ملتی ہے، ہمارا اندر مطمئن ہوتا ہے، جسے وہ کبھی کہتے ہیں ضمیر مطمئن ہونا۔ مسلمان کے لیے تو صرف ضمیر کا اطمینان ہی نہیں، اس کے لیے تو قیامت میں اللہ کے یہاں وعدہ اجر و ثواب بھی تو ہے۔ تو وہ لوگ جو اللہ پر ایمان ان کا ناقص ہے یا اللہ پر ایمان نہیں ہے، روز جزا پر جن کا ایمان ادھورا ہے، ناقص ہے یا ہے ہی نہیں، وہ ضابطۂ اخلاق کو کس وجہ سے اپنے اتباع کرتے ہیں؟ وہ کہتے ہیں انر سیٹسفیکشن۔ اصل میں انر سیٹسفیکشن کیا ہے؟ یہ وہ مادہ خیر ہے جو اللہ تعالیٰ نے ہر انسان کے اندر ودیعت کیا، فَأَلْهَمَهَا فُجُورَهَا وَتَقْوَاهَا۔ وہ جو مادہ ہے وہ ان کو کہہ رہا ہوتا ہے کہ دیکھو یہ کام صحیح ہے، یہ غلط ہے، یہ کرو یہ نہ کرو۔ تو یہ جو نظام اخلاق اسلام نے دیا، ان اخلاقی نظاموں پر عمل کر کے چلنے والا آدمی، اس کے لیے کیا فرمایا گیا؟ تاجر الصدوق، سچا تاجر، امین تاجر ان کے ساتھ ہے۔ رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم مدینہ منورہ میں تشریف لے جا رہے ہیں، ایک جگہ ایک تاجر بیٹھے ہوئے گندم بیچ رہے ہیں، آپ صلی اللہ علیہ وسلم گزرتے ہوئے ان کی گندم میں ہاتھ ڈالتے ہیں تو اندر سے وہ تھوڑی گیلی معلوم ہوتی ہے، تو آپ فرماتے ہیں کہ یہ کیا ہے؟ تو عرض کرتے ہیں کہ اصابہ مطر یا رسول اللہ،
یا رسول اللہ رات کو بارش ہو گئی تھی تو یہ گندم بھیگ گئی ہے. تو آپ نے فرمایا کہ آپ نے اس بات پہ ناراضگی کا اظہار فرمایا کہ بھئی اگر گندم بھیگ گئی ہے تو جب تم اس کو اس طرح کر کے بیچو گے، اوپر سے خشک اندر سے نم، تو جب تم اس کو تولو گے تو ہوگا کیا کہ جب وزن میں ڈالو گے تولنے کے لیے تو اگرچہ یہ وزن پہ پوری اتر رہی ہوگی مگر سبب اس کا ہوگا کہ گیلی ہونے کی وجہ سے کم مقدار میں چڑھ رہی ہے، وزن پورا دے رہی ہے، جو کہ نمی کا وزن آ رہا ہے. تو بڑی مشہور حدیث آپ نے ارشاد فرمائی تھی، من غش فلیس منا، جو دھوکہ دے وہ ہم میں سے نہیں. کتنی بڑی حدیث ہے یہ، ہم لوگ اس کو سن کے گزر جاتے ہیں کہ من غش فلیس منا، کتنی بڑی بات ہے. چند ایک چیزیں جن کے بارے میں رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ وہ آدمی ہم سے نہیں، اس کا ہم سے کوئی تعلق نہیں. بقرعید کے موقع پہ فرمایا جو شخص اللہ تعالیٰ نے جس شخص کو کشائش دی ہو، وسعت ہو، اس کے باوجود وہ قربانی نہ کرے تو وہ ہماری عیدگاہ میں نہ آئے، ہمارا اس سے کوئی لینا دینا نہیں. ایک اس شخص کے بارے میں فرمایا جو دھوکہ دے، ہمارا اس سے لینا دینا نہیں، یعنی مسلمانوں سے تعلق ختم ہو جاتا ہے. تو کاروباری اخلاق کے اندر یہ جو تصور ہے الدین والنصیحہ، یہ جو تصور ہے کہ عقل بالباطل نہ کیا جائے، ناحق طریقے سے نہ کھایا جائے، اس کا تصور بہت بڑا ہے. اور ایک اہم بات ہمارے نظام اخلاق، اسلام کا جو نظام اخلاق ہے، اس کے بارے میں یہ بات ذہن میں رکھنی چاہیے کہ اسلام کا نظام اخلاق فرائض سے شروع ہو کر مباحات اور افضل اور اعلیٰ تک جاتا ہے. یعنی کہ اخلاقیات کا پہلا درجہ ہے، یہ بھی اخلاقیات میں شامل ہے. پہلا درجہ اگرچہ ہم اس کو فرائض کہتے ہیں، وہ بھی اس میں شامل ہے کہ انسان حرام سے بچے. اس کے بعد پھر فرائض ہیں، پھر واجب ہے، پھر سنت ہے، پھر مستحب ہے، پھر اولیٰ ہے، اعلیٰ ہے، افضل ہے. اسی طرح ادھر سے آئیں آپ، حرام ہے، مکروہ ہے، ناپسندیدہ ہے، مباح ہے، پھر اس کے بعد تو کاروبار کے اندر ترتیب وہاں سے چلتی ہے ہمیشہ کہ بھئی اگر آپ کوئی کام کرنے جا رہے ہیں تو وہ حرام نہیں ہونا چاہیے. اخلاق کا پہلا درجہ. نمبر 2، اگر وہ حرام ہے، حرام نہیں ہے تو مکروہات میں بھی داخل نہیں ہونا چاہیے. نمبر 3، اگر وہ مکروہ نہیں ہے تو نامناسب یا بد اخلاقی کے اندر بھی نہیں داخل ہو. رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں کہ کسی مسلمان کے لیے روا نہیں کہ وہ اپنے بھائی کے سودے پہ سودا ڈالے یا جہاں اس کا رشتہ چل رہا ہو وہاں اپنا رشتہ ڈال دے جا کے. یعنی اس کے بارے میں علماء نے تفصیل لکھی ہے کہ ایک تو ایک آدمی بیٹھا ہوا ہے چیز لے کر بیدار میں، بھئی یہ میں بیچنے بیٹھا ہوں، آؤ مجھ سے سودا بھاؤ لگاؤ، جو مجھے مناسب لگے گا دے دوں گا. یہ ایک الگ بات ہو گئی. بچی گھر میں بیٹھی ہے، رشتہ آتا ہے اس کا، ایک آتا ہے، 2 آتے ہیں، 3 آتے ہیں. اور ایک یہ ہے کہ جب معاملہ تھوڑا آگے بڑھ گیا، مثال کے طور پہ ایک دوست ہے آپ کا، اس سے آپ نے کہا بھئی میں ایک موٹر سائیکل بیچ رہا ہوں، موٹر سائیکل آپ بیچنا چاہتے ہیں 40-50 ہزار کی، سب کو معلوم ہو گیا. مختلف لوگ آئے، دیکھ کر چلے گئے. ایک دوست آپ کا آیا، دیکھ کر چلا گیا، دوبارہ آیا، کہنے لگا میرا ارادہ ہو رہا ہے کہ میں لے لوں. اس نے آ کر موٹر سائیکل کو ٹیسٹ کیا، اس کے بارے میں معلومات کی، اور آپ کو اس نے آفر دی کہ بھئی میں کل آؤں گا لینے، اور میری طرف سے اس کی آفر مثال کے طور پہ 45,000 روپے. آپ نے کہا بھئی میرا ارادہ تو اس کا 50 کا ہے. اچھا چلو تم کل آنا، میں بھی مشورہ کرتا ہوں، تم بھی کر لو. اگلے دن وہ آتا ہے، کہتا ہے کہ جی میں نے گھر میں مشورہ کیا ہے تو میں 1,000 یا 1,500 زیادہ دے سکتا ہوں. آپ نے کہا جی میں نے مشورہ کیا ہے تو میں 2,000 کم کر سکتا ہوں. اب سودا اس پہ چل رہا ہے کہ 47 پہ دینا ہے یا 48 پہ. اتنے میں تقریباً آپ نے سوچا کہ چلو بھائی اب دوست بھی ہے، جاننے والا بھی ہے، 47.5 پہ کروں. اتنے میں ایک صاحب آئے، ان کو پتہ معلوم ہے آپ کے دوسرے دوست ہیں کہ سودا ہو رہا ہے، انہوں نے برابر سے گزرتے ہوئے آواز لگا دی میں تو 50 دے دوں گا. اب یہ جو عمل ہے، یہ اس چیز کو اسلام نے پسند نہیں کیا کہ بھئی جب 10 لوگ سودے کی آواز دے رہے تھے تو 10 میں سے تم بھی تھے، تم جا کے اس وقت بات کرتے. اب جب سودا بالکل قریب ہونے کو آ گیا تو اب فرمایا گیا کہ نہیں، اب ٹھہر جاؤ، پہلے دیکھو کہ اگر یہ سودا نہیں ہوتا تو پھر تم اپنی بات ڈال دینا. اب یہ کیا ہے کہ جب آپ بیچ میں کودے، یہ بہت سارے لوگ کرتے ہیں. آپ نے اپنا پلاٹ یا گھر بیچنا چاہا، جا کے اس کے لیے آپ نے ٹوکن منی دیا، دوسرے نے آ کر کہا مجھ سے 20,000 زیادہ لے لو، مجھے دے دو. یہ بدعہدی کرانے کی ترغیب دیتے ہیں. تو یہ جو چیزیں ہمارے یہاں شامل ہو گئی ہیں، جھوٹ بولنا، دھوکہ دینا، خیانت کرنا، یہ بد اخلاقی،
محرمات کے اندر داخل ہے، بد اخلاقی کی چیزوں میں داخل ہے۔ ہمارے ہاں تو ہمارا جو کاروباری اخلاق ہے، حضرت امام منیفہ رحمۃ اللہ علیہ، ان کی دکان پہ ایک چیز غلط بک جاتی ہے تو وہ تلاش میں پھرتے ہیں اس آدمی کی، ایک ایک ہفتے 3 دن روایت میں آتا ہے کہ بھئی وہ تم کو جو چیز بیچی گئی ہے وہ چیز اچھی نہیں تھی، اس چیز کے اندر کچھ خامی تھی۔ تو یہ ایک جو تصور ہے الدین و النصیحہ والا، اور اللہ تعالیٰ نے اس کے اندر اتنی برکتیں رکھی ہیں، اس برکتوں میں سے 2 چیزیں میں آپ کے سامنے عرض کرتا ہوں کہ اللہ تعالیٰ اس کے بدلے میں کیا اجر دیتے ہیں۔ جب دین کے نظام اخلاق کے تحت آپ معاملات کرتے ہیں، چاہے وہ تجارت ہو، شراکت داری ہو، کچھ بھی ہو، اور اس کے اندر آپ دیانت داری، خیر خواہی، ان چیزوں کا خیال رکھ کے چلتے ہیں، تو اللہ تعالیٰ اس کے بدلے میں 2 اجر عطا فرماتے ہیں۔ ایک تو ظاہر آخرت کا اجر ہے، آپ کی نیکی بڑھتی ہے دیانت داری سے معاملہ کرنے سے۔ دوسرے اس کے اجر جو ہیں وہ مادی ہوتے ہیں، اور وہ مادی اجر بھی 2 طرح کے ہیں۔ ایک تو یہ کہ آپ کے کام میں برکت ہو جاتی ہے۔ برکت کا مطلب کیا ہے؟ برکت کا مطلب یہ ہوتا ہے، اگرچہ ہم لوگ اس کا تصور بھول گئے ہیں، لیکن برکت کا مطلب ہے کہ تھوڑے کو اللہ تعالیٰ کافی کر دیتا ہے۔ اور دوسرا برکت کا تصور بڑا عجیب و غریب ہے کہ اللہ تعالیٰ آپ کے ساتھ ناگہانی ضرورتیں کب کر دیتا ہے، آپ کو محسوس نہیں ہو رہا۔ آپ نے دیکھا کہ بھئی اللہ تعالیٰ کا بڑا فضل و کرم ہے، ہمارے خاندان میں کوئی ایسا حادثہ نہیں پیش آ رہا، کوئی بڑی بیماری نہیں ہو رہی، کوئی اس قسم کی چیزیں نہیں ہو رہی۔ یہ کیا ہوتا ہے؟ یہ بھی ایک برکت کی قسم ہے کہ بھئی ایک آدمی کما رہا ہے، اس کے بڑے اخراجات ہی نہیں ہو رہے، اور اللہ تعالیٰ اس کے معاملے میں خیر و برکت ڈال رہا ہے۔ اور پھر اس سے بڑھ کر انعام کہ وہ اس خیر خواہی، خیر و برکت کی وجہ سے یہ معاملہ اولاد میں منتقل کرتا ہے، پھر اولاد کے اندر سعادت مندی دیتا ہے۔ وہ آدمی خود سوچا حیران بیٹھا ہوتا ہے کہ میں نے اپنی اولاد کی تربیت اتنی نہیں کی تھی، اتنی توجہ میں نے نہیں دی تھی، اللہ نے اس کو نمازی کیسے بنا دیا، اللہ نے اس کو سچا کیسے بنا دیا۔ یہ ان چیزوں کا اثر ہوتا ہے، یہ اثر نظر نہیں آتا، ہمیں محسوس نہیں ہوتا، مگر جب معاملات اس طرح سے نہج پر چلاتے ہیں ہم کہ ہم دوسروں کے ساتھ خیر خواہی کریں تو اللہ تعالیٰ بہت غیور ہے۔ اللہ کی غیرت اس بات کو پسند نہیں کرتی کہ ایک آدمی میری رضا کے لیے لوگوں کے ساتھ خیر خواہی کرے، لوگوں کے ساتھ دیانتداری کرے۔ اللہ کے خاطر ایمان کی ایک بڑی علامت کیا رکھی گئی؟ اللہ کے لیے محبت کرنا اور اللہ کے لیے محبت نہ کرنا۔ تو یہ اللہ کے لیے محبت کرنے کا کیا مطلب ہے؟ آپ نے سوچا بھائی اس آدمی کے ساتھ میں خیر خواہی اس لیے کرتا ہوں۔ یہ نظام اخلاق جب ہم لوگ اپنائیں گے تو ہمارے کام میں خود بخود برکت ہوگی۔ دیکھیے یہ بات آپ اسی معاشرے کے فرد ہیں، ہمیں معلوم ہے۔ لوگ کہتے ہیں کہ بھائی یہ جو آپ باتیں کر رہے ہیں یہ پرانے زمانے کی ہو گئی ہیں۔ آج کل کے دور کی اسمارٹنس یہ ہے، آج کل کے دور کی سمجھداری، آج کل کے دور کی تیزی یہ ہے کہ آپ کے اندر چکمہ دینے کی صلاحیت ہو، دھوکہ دینے کی صلاحیت ہو۔ وہ جو ایک جملہ بولا جاتا ہے نا کہ گنجے کو آپ کنگا بیچ دیں، یہ آپ میں صلاحیت ہونی چاہیے۔ تو یاد رکھیے کہ یہ صلاحیت، یہ جس چیز کو ہم صلاحیت سمجھ رہے ہیں یہ صلاحیت نہیں ہے، یہ عیب ہے۔ دیانتداری جو ہے وہ خصوصیت ہے، اور یہ بات کہتے ہوئے ہمیں بڑا ایک حجاب اور بڑی شرم محسوس ہوتی ہے کہ دنیا کے اندر وہ قومیں جو کہ نہیں مسلمان سمجھی جاتی، ان کا معیار دیانت مسلمان اقوام سے بہت سارے معاملات میں اچھا ہے۔ جو لوگ وہاں رہتے ہیں وہ آ کر اس بات کی گواہی دیتے ہیں کہ ٹھیک ہے وہاں پر بھی خیانت ہوتی ہے، اس سے کوئی انکار نہیں کرتا کہ وہاں پر کوئی جرم نہیں ہوتا، لیکن مجموعی طور پر اگر آپ دیکھیں تو معیار دیانت اچھا ہے۔ ایک مرتبہ میرے سامنے ایک معاملہ آیا کہ ایک صاحب جہاز میں سفر کر رہے تھے، تو جب وہ ایئرپورٹ پہنچے تو ان کا سامان غائب ہو گیا تھا۔ تو اب جب سامان غائب ہوا انہوں نے تلاش کیا، تو اس کا ایک طریقہ کار ہوتا ہے کہ آپ نے ایک کلیم فارم داخل کرنا ہوتا ہے۔ مختلف ایئر لائن کی مختلف پالیسی ہیں، کوئی $200 دیتے ہیں، کوئی $500، جیسا سفر ہو۔ اب جب کلیم فارم آپ بھرتے ہیں تو اس کے اندر آپ کیا لکھیں؟ لوگ ترغیب دے رہے تھے ان کو کہ بھائی آپ اس میں لکھیں کہ جی اس میں میرے تو بڑے قیمتی چیزیں تھیں، میرا فلاں سامان اس میں تھا، فلاں تھا۔ انہوں نے کہا جی میری قیمتی چیز کوئی نہیں تھی، میرے اس میں کپڑے تھے، پہننے کے استعمال برتنے کی چیزیں تھیں، کچھ پرفیوم پڑا تھا، چشمہ پڑا تھا، ایک چھوٹی ڈائری پڑی تھی، اور کچھ نہیں تھا، اور ایک سوٹ کیس۔ تو جی آپ اپنی قیمت بتا دیں کیا ہے؟ تو انہوں نے جی اپنی لکھ دی کہ بھئی میری جو چیزیں گم ہوئی ہیں ان کی اگر میں مالیت نکالوں تو یہ اس کی نکلتی ہے مالیت اس کی۔ ضروری تو نہیں ہے کہ وہ کوئی $500 کے برابر ہو سکتا ہے $300۔ اب وہ آدمی جب یہ فارم بھرنے جا رہے ہیں تو ہر آدمی کہتا ہے دیکھو اس احمق کو، دیکھو اس بے وقوف کو،
اس کو چاہیے کہ وہ اس کے اندر تقریباً کوئی $20,000 کی چیزیں لکھے تاکہ اس کو $300-500 ملے۔ یہ جو ہمارے یہاں تصور قائم ہوا، یہ تصور اس وجہ سے قائم ہوا کہ ہمارا ایمان اور تصور آخرت کمزور ہے۔ ہم یہ سمجھتے ہیں کہ اس قسم کی خیانتیں کرنے سے رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے لائے ہوئے اخلاقی نظام سے ہٹ کر چلنے میں کامیابی یہ ہمارے ذہن کے اندر جا کے بیٹھ گئی۔ سیرت کے موقع پہ ربیع الاول کے مہینے میں دعوے تو ہم بہت کرتے ہیں، بہت سے جلسوں میں شریک ہوتے ہیں، عملی طور پہ کیا ہے؟ یہ خبر پاکستان کے اخبارات میں چھپی تھی کہ کسی علاقے میں کوئی ہنگامہ ہوا تو وہاں پر جب توڑ پھوڑ ہوئی تو وہاں سے خربوزے والا گزر رہا تھا، سارے لوگوں نے اس کے ٹھیلے پہ سے خربوزے لے لیے، چھین لیے اس سے۔ 2-2.5 ہزار کے خربوزے اس کے لے کر گزر رہا تھا، تو خبر اخبار میں چھپی کہ بھئی لوگ اس کے خربوزے چھین کے لے گئے۔ اب سوچنے کی بات یہ ہے کہ یہ معیار اخلاق کیا ہے؟ ایک انسان کو سوچنا چاہیے کہ بھئی 2 خربوزے لے جاؤں گا، میں 3 لے جاؤں گا، اس سے کھا کے مجھے کیا مل جائے گا؟ یہ تصور، اور ایک مسلمان کے پاس جو سب سے بڑا اس کو جسے ہم کہتے ہیں کسی بھی انسان کو کسی بھی کام کرنے کے لیے جو انکریجنگ فیکٹر ہوتا ہے، مسلمان کے پاس سب سے بڑا انکریجنگ فیکٹر کیا ہے؟ اس کے رب کی رضا، اور دوسرا انکریجنگ فیکٹر ہے اللہ کے آگے کھڑے ہو کر حساب دینا، تصور آخرت۔ بھئی غیر مسلم ہے، جب وہ خدا کو نہیں مانتا یا آخرت کو نہیں مانتا تو اس کے سامنے کیا فیکٹر ہے سوائے انر سیٹسفیکشن کے؟ ہمارے سامنے انر سیٹسفیکشن ہے۔ انر سیٹسفیکشن کسے کہتے ہیں؟ کہ جب آپ رات کو سوتے ہیں تو آپ کا دل میں ایک خاص اطمینان کی کیفیت ہوتی ہے کہ اللہ تیرا شکر ہے، کسی کا دعویٰ مجھ پر، کسی کی ناراضگی مجھ پر نہیں۔ یہ ایک بہت بڑی نعمت ہے، یہ نعمت بھی ملتی ہے، اللہ کی رضا بھی ملتی ہے، اور قیامت کے دن کی کامیابی بھی ملتی ہے۔ اور اگر اس کے برعکس جاتے ہیں تو انر سیٹسفیکشن جسے ہم کہتے ہیں، دل کا اطمینان، ضمیر کا اطمینان، اس سے بھی محروم ہوتے ہیں، خدا کی ناراضگی بھی ملتی ہے اور آخرت کے دن احتساب بھی ملتا ہے۔ آج کے دور کی کیا ضرورت ہے؟ آج کے دور کی ضرورت ہے کہ ہم اپنا اخلاق اللہ اور بندوں سے ٹھیک کریں۔ اللہ اور بندوں کے ساتھ اخلاق ٹھیک کرنے کا مطلب یہ ہے کہ جس طرح ہم اس بات کی کوشش کریں کہ ہماری عبادات اچھی ہوں، ہماری نمازیں اچھی ہوں، ہمارے حج اور زکوٰۃ اچھے ہوں، اسی طرح ہماری یہ کوشش بھی ہونی چاہیے کہ ہم جو لوگوں کے ساتھ معاملات کرتے ہیں، چاہے وہ تجارت کا ہو، کرایہ داری کا ہو، شراکت داری کا ہو، شادی بیاہ کا ہو، پڑوس کا معاملہ ہو، کوئی بھی لین دین ہے، کوئی بھی کام جس میں معاملہ ہے، اس کے اندر ہمارا دین جو ہمیں سکھاتا ہے وہ نظر آنا چاہیے، جھلکنا چاہیے، پتہ چلنا چاہیے کہ بھئی یہ آدمی سچا ہے۔ اب یہاں پر ایک آخری بات کر کے میں اپنی گفتگو ختم کروں گا۔ سوال لوگ یہ کرتے ہیں کہ بھئی یہ کام کرے کون؟ جو کرے گا بے وقوف سمجھا جائے گا۔ جب مجھ سے کوئی سوال پوچھتا ہے میں کہتا ہوں دیکھیں بھئی بات یہ ہے، اس کے 2 جواب ہیں۔ پہلی بات تو یہ کہ آپ کس چیز کے مکلف ہیں؟ آپ اپنی ذات کے مکلف ہیں، دوسرے کے مکلف تو نہیں ہیں۔ آپ یہ تو نہیں کہہ سکتے کہ دوسرا چونکہ چوری کر رہا تھا لہذا میں نے سوچا میں بھی کر لوں، یہ تو نہیں ہو سکتا۔ آپ مسجد گئے، آپ کی چپل کوئی پہن کے چلا گیا، آپ نکلے آپ دوسرے کی پہن کے چلے گئے، تو یہ کیا ہو گیا؟ یہ چوری کا جواب چوری سے ہو گیا نا، اس کی تو اجازت نہیں دیتا ہمارا دین۔ تو پہلی بات تو یہ ہے کہ بھائی آپ معاملہ اس طرح سے شروع کریں کہ بھائی ہاں میں اپنی ذات کا پابند ہوں۔ اور دوسرا یہ ہے کہ اللہ تعالیٰ نے ایک ایسا نظام رکھا ہے، جب ایک آدمی سچائی اور دیانتداری سے کام شروع کرتا ہے تو وقت لگتا ہے، لیکن آہستہ آہستہ وہ شخص کے کام میں اللہ برکت ڈالتا ہے اور مشہور ہوتا ہے کہ یہ شخص جو ہے نا، اس کے پاس جاؤ یہ سچا آدمی، اس پیٹرول پمپ پہ جاؤ یہ مکسنگ نہیں کرتا، آپ لوگ مجھ سے زیادہ ان کاموں کو سمجھتے ہیں، فلاں آدمی کے پاس جاؤ یہ دھوکہ نہیں دے گا، کوئی چیز آپ کو الیکٹرانک آئٹم لینے ہے اس کے پاس جاؤ سچ بتا دے گا، گاڑی لینا ہے اس آدمی سے جا کر لو، تو اللہ تعالیٰ اس کا بھی ریوارڈ دیتے ہیں، تو اس کا بھی پابند کر انسان کو اجر و ثواب دیتے ہیں۔ تو گفتگو کا خلاصہ یہ ہے کہ جس طریقے سے رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے پر درود بھیجنا، آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی سیرت کا بیان ایک باعث خیر ہے، نیکی ہے، آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی زندگی کے مختلف پہلو، آپ کی عبادات، آپ کی اخلاقیات، آپ کا ازواج مطہرات کے ساتھ رہن سہن، آپ کا صحابہ اکرام کے ساتھ رہن سہن، ان سارے معاملات کا ذکر، اس کا بیان جس طرح باعث نعمت ہے، باعث ثواب ہے، باعث اجر و ثواب ہے، اسی طریقے سے ہمارے لیے یہ بھی ضروری ہے کہ رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی لائی ہوئی آپ کی سیرت پر عمل کریں، آپ کے لائے ہوئے دین پر عمل کریں۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم اور اللہ کے 2 حق، اللہ تعالیٰ کا ایک حق ہے
اللہ اور نبی کا ایک حق ہے وہ ہے اطاعت، اور نبی کا دوسرا حق ہے اتباع. ان کنتم تحبون اللہ فاتبعونی اطیعوا اللہ واطیعوا الرسول. تو اللہ کا حق ہے اللہ کی اطاعت، اور نبی کا حق ہے اطاعت اور اتباع. اگر ہم لوگ بیٹھ کر صرف اور صرف اپنی ساری توجہ کا مرکز اس چیز کو بنا دیں کہ ہم ذکر نبی میں رہیں، تو ایک حصہ تو ہم دین کا پورا کر لیتے ہیں کہ ہم ذکر کرتے ہیں. اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے قرآن کریم میں ارشاد فرمایا وَرَفَعْنَا لَكَ ذِكْرَكَ، ہم نے آپ کے ذکر کو بہت بلند کیا. آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی سیرت کا ذکر کرتے ہیں لیکن اس محفل سے اٹھ کے جاتے ہیں پھر وہی کام کرتے ہیں. تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی زندگی کا جو مقصود ہے وہ ہے اتباع. اس کے لیے ہمیں کوشش بھی کرنی چاہیے، اپنے آپ کو بھی اپنے بچوں کو بھی سب کو سکھانا چاہیے، اور خاص طور پہ ایسی محافل میں جس کے اندر نصیحت ہوتی ہو جانا چاہیے. اللہ سبحانہ و تعالیٰ کا ارشاد ہے وَذَكِّرْ فَإِنَّ الذِّكْرَىٰ تَنفَعُ الْمُؤْمِنِينَ. ایسی محافل، ایسے ذکر کے حلقے جہاں پر آپ نے وہ باتیں جو پہلے سے سن رکھی ہیں دوبارہ سنیں آپ، تو آپ کا ایمان تازہ ہوگا. ہمارے یہاں بعض بزرگوں کا طریقہ یہ تھا کہ جب کوئی خراب معاملہ ہوتا تھا، کوئی ایسی چیز پیش آتی تھی، تو اپنے کسی کو بلا کر کہتے تھے بھائی ہمیں یہ حدیثیں سناؤ. وہ کہتے تھے یہ تو آپ نے پڑھی نہیں ہے، آپ نے پڑھائی میں. کہتے تھے نہیں، جب میں سنوں گا تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا کلام ہے، تو کوئی نہ کوئی اثر مجھ پر ہوگا، ہو سکتا ہے میرے ایمان کی کوئی ایک کیفیت ہو جائے. تو اس وجہ سے ایسی محفلوں سے جڑنا، ایسی کوششیں کرنا، یہ سب بڑی مبارک چیزیں ہیں. اللہ سبحانہ و تعالی ہمیں رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی اور اللہ کی اطاعت اور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی اتباع کی توفیق عطا فرمائے، اور ہمیں حق کے راستے پر قائم رکھے، اور ہم سب کا خاتمہ ایمان پر فرمائے. وصلی اللہ تعالی علی خیر خلقی سیدنا مولانا محمد وعلی آلہ واصحابہ اجمعین برحمتک یا ارحم الراحمین. www.darsuquran.com. بعذب الكلام سلامي سلامي